اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ میرا قرآن پاک کی تعلیمات کے سلسلے میں ایک ویڈیو میں روز بھیجتا ہوں، تو ویسے تو میرا بنیادی مقصد ہے کہ قرآن پاک الحمد شریف سے لے کے والناس تک ترجمے کے ساتھ اس کی دیکھوں سیاق و سباق کے ساتھ لیکن چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اس کے سلسلے میں گزارشات چل رہی ہیں۔ آج کی یہ ہے گزارش کہ انسان سحری کے ٹائم تو صبح اٹھتا ہے، لیکن یہی وقت جو ہے وہ سورہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ سحری کرنے سے پہلے کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی حسب توفیق ہو وہ پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے نا اپنے معمول کے دوبارہ سحری کرنا سنت ہے وہ کرے، اور پھر جو سحری کے فوراً بعد بجائے یہ کہ لوگوں کا جو آج کل رجحان ہے راتوں کو جاگتے ہیں، پھر سحری کی، کھایا، گھر پہ نماز پڑھی، مرد رات کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پھر جناب انہوں نے بستر لیٹ گئے، کیونکہ رات کو وہ ویسے ہی مصروف ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں، ٹک ٹاک میں، یہ وہ ایک تو پھر سورہ یاسین جو ہے نا فجر کے بعد انسان اگر پڑھے گا، نماز سے پہلے پڑھ لے، نماز کے بعد پڑھے، اور قرآن پاک کو کھولے اور اس کو کوشش کرے کہ اس کو سمجھ کے پڑھے۔ سمجھ کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتے ترجمے کے ساتھ تو قرآن کا ایک لفظ جو ہے نا، جیسے الف لام میم بھی پڑھیں گے تو ہر لفظ پہ 1 نیکی ہے، 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے پہ مل جاتی ہیں۔ تو پھر تھوڑا بہت جتنا حسب توفیق ہو، 1 رکوع، آدھا رکوع کلام پاک، یہ سورہ یاسین تو لازمی پڑھنی ہے نا۔ اس کے بعد وظائف اگر کرنے ہیں وہ علیحدہ ہیں، انسان کے اپنی عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے اشراق کی نماز، وہ سورج نکلنے کے تقریباً آپ آدھا گھنٹہ لگا لیں، 25 منٹ لگا لیں، وہ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، اس کی بھی زیادہ سے زیادہ جو رکعتیں ہیں 4 ہے، 6 ہے، لیکن 2 بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے 1 گھنٹے بعد چاشت کی نماز۔ تو چاشت کی نماز کا افسیت یہ ہے کہ لوگوں کو کام پہ جانا ہوتا ہے، لیکن صرف 5 منٹ لگا کے 2 نفل پڑھ لیں تو وہ رمضان۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اپنا ظہر کی نماز آ گئی ہے، کوشش کریں نماز باجماعت پڑھیں جہاں بھی پڑھیں۔ اور اس کے بعد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا جو 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے عما یتساءلون، یہ انسان اس کے پڑھنے سے ایک انسان کے اندر روحانی قوت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، افطار کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی مغرب کی۔ اس کے بعد جو ہے نا سورہ واقعہ 27ویں سپارے میں سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان کے بعد، تو وہ جو ہے نا اس کی اپنا فاقہ کشی سے بچاتی ہے۔ اور سورہ حشر کی آخری جو رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر سے لے کے آخر تک یہ پڑھیں، اور 10 دفعہ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، اور قل شریف تینوں آخر کے۔ یہ پھر عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک، یہ تو روٹین آدمی کو پورے سال ہی رکھنی چاہیے، جو یا میں آپ کی تمام باتیں بتا رہا ہوں، چونکہ رمضان شریف ہے، زیادہ رجحان ہوتا ہے دن کی طرف، تراویح سے فارغ ہو کے تو سورہ ملک
29 پارے کی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ معمول بنا لیں، یہ قبر میں آپ کے لیے حجت کا باعث بنے گی، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ یہ مجھے باقاعدگی سے پڑھتا تھا، تو لہذا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ تھوڑے سے اعمال ہیں، ان کو آپ اپنا ویسے تو پورے سال ہی اپنائیں۔ یہ سورہ خاص طور پہ واقعہ سورہ یاسین فجر کے بعد، اور سورہ عصر کے بعد سورہ نبا، اور عشاء کے بعد سورہ ملک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رمضان شریف کا مہینہ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمیں آج کا نہیں پتہ ہوگا کہ کل کوئی بندہ ہے کہ نہیں دنیا میں، تو اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔